السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ وصال ہے، لیکن تاریخ ولادت کہاں سے ثابت ہے؟ علامہ صاحب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے میں اس میں کچھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی اعلیٰ حضرت تو 12 کو نہیں مانتے تھے، تو حقائق کیا ہیں؟ میں چاہوں گا آج ناظرین کے سامنے واضح ہو جائے کہ 12 ربیع الاول تاریخ وفات ہے یا تاریخ ولادت ہے، اس بارے میں شاید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ 3 سوال اکٹھے ہو گئے، سبحان اللہ، اور میں چاہوں گا کہ ذرا اختصار کے ساتھ ان کے جواب دے دوں۔ 12 ربیع الاول شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تاریخ وصال ہے، لیکن جب تاریخ ولادت کی بات آتی ہے نا تو کچھ لوگ اٹک جاتے ہیں، جھٹک جاتے ہیں اور لٹک جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کی طرف سے یہ اعتراض ہے نا، میرے بیٹے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا سب سے بڑا امام جس کو آپ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، ذرا اس کی تاریخ ابن کثیر جس کو البدایہ والنہایہ کہتے ہیں، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ چلو ہماری نہیں ماننی تو کم از کم اپنے جو بڑے ہوتے ہیں، ساڈی پنجابی کہندے نے بھی نیاڑیاں دی نہیں مننی ابے دی تے مان لو نا، کم از کم ان کو دیکھ لینا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ویسے اللہ کے فضل سے چونکہ یہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن درجن بھر سے زائد حوالہ جات فقیر دے سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا، یہ بات تو یہاں تک کہ تاریخ ولادت آپ کی جو ہے یہ 12 ہے۔ جہاں تک سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پر بات کی جاتی ہے نا، جی اصل میں اعلیٰ حضرت اگر نہیں مانتے 12 کو تو میرا پہلا سوال یہ، پھر وہ مانتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہ 8 کو مانتے ہیں، تو میں نے کہا آپ 8 کو کر لو، کرو تو صحیح نا، کرو تو صحیح، اصل بات یہ ہے۔ لیکن ادھر نہیں آنا، بس تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے تو وہ بابا میرا ہے تو سمجھوں گا بھی تو میں نا، کہ میرے بزرگ نے کیا کہا ہے، میرے باپ نے کیا کہا ہے، میرے تاجدار نے کیا کہا ہے، آپ کو کیا لگے باقی مسائل میں بھی اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے۔ لیکن جہاں تک اس سوال کا جواب ہے تو سیدی اعلیٰ صاحب نے کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے، یہ ہمارے بزرگوں کی جو تاریخ ولادت و وفات و شہادت ہوتی نا، اس میں عمومی طور پر کچھ اقوال ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات وہ اقوال چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کچھ شمار کرتے ہیں، کچھ یہ دیسی مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کچھ یہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن وہ لکھنے والے بسا اوقات خلط ملط کر بیٹھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی ہم کہتے ہیں جب جی چاہے تم حضور کا میلاد کر لو۔ لیکن رہ گئی بات سیدی اعلیٰ حضرت کی، تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اس سال جو ربیع الاول آیا نا، اس کا جو ذائچہ اور سانچہ میرے سامنے ہے، اس حساب سے جب میں نے دیکھا تو وہ پیچھے چلتے 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 وہ 8 ربیع الاول اس حساب سے بنی ہے۔ جی مطلب یہ اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں، کیا کمپیوٹرائز آپ کا دماغ ہے، آپ نے فرما دی۔ لیکن جو اگلی بات کہی وہ کوئی نہیں بتائے گا، آپ نے فرمایا لیکن جو مشہور ہے وہ بھی 12 ہے، جو معمول ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ بھی 12 ہے، اور جو قول جمہور ہے وہ بھی 12 ہے۔ آپ نے ساری بات ہی باتیں کر دی ہے، 3 باتیں جملے لکھ کے آپ نے سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ بذات خود سیدی اعلیٰ حضرت صاحب، آپ کا سارا قبیلہ، آپ کے مریدین و متعلقین، آپ کے گھر پر جو محفل ہوتی ہے وہ بھی 12 کو ہی ہوتی ہے۔ اب یہ جملہ تو تم نے پڑھ لیا، تو ان کے گھر کی محفل کو بھی دیکھو نا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک حساب بتایا کہ اس حساب سے اگر آج کے دن میں دیکھوں تو یہ بنتا ہے، لیکن معمول، مشہور اور قول جمہور وہ 12 کا ہے۔ تو جب ہے ہی 12 کو، اور اس میں اہل حرمین جس کو کہا جاتا ہے، پوری دنیا تمام علماء اس پر متفق ہے، تو یہ 12 ہی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس ہے، اور اسی دن کو ایمان والے میلاد کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، اس طرح کی بات بھی ذہن میں لوگوں کے آتی ہے کہ جب حضور کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے، اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر، جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے، ہمارا تو زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدر رضا۔ ہمارے امام نے تو یہی بتایا۔ اب میں پوچھتا ہوں نا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 12 نہیں 8 ہے، وہ میں پوچھتا ہوں یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ آنے کی خوشی کرتے جانے کا کام؟ وائر منافقت تو نے بھی کن لوگوں کے پاس ڈیرے لگا لیے کہ جو
جب محرم آئے تو وہ کہتے ہیں نہیں امام حسین کی یاد میں پیٹنا نہیں چاہیے، رونا نہیں چاہیے، چونکہ 3 دن سے زیادہ سوگ ہی نہیں ہے۔ اور وہی منافق لوگ جب ربیع الاول آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی ادھر 1-1.5 ماہ مہینے کے بعد ہی تمہارے مسئلے بدل جاتے ہیں، خدا کا خوف کرو یار۔ کیا منافقت بھی سوچتی ہوگی کہ منافقت تو میں تھی پر جن سوداگروں کے پاس میں آ گئی نا انہوں نے میرا بیڑا ہی کر کے رکھ دیا۔ بہت خوبصورت۔ اب یار سوچنے والی بات ہے، 1.5 ماہ پہلے یہ فتویٰ جاری ہو رہا تھا کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں، تو اب بھی کہو نا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، بس آنے کی خوشی کرو، جانے کا غم نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسری بات، میں اگلی بات بھی کر لوں نا ان سے، نبی پاک آئے پہلے ہیں یا گئے پہلے ہیں؟ تو کہا آئے پہلے ہیں، تو میں نے کہا پہلے آنے کی خوشی کرنا پھر جانے والی بات بھی کرنا۔ کیوں حضرت سوچنے والی بات ہے نا، کمال والی بات ہے، ہماری تار چھیڑتے ہو یار۔ اس واسطے یہ بےہودگی پھیلانے کی کیا ضرورت؟ اور تیسری بات سنیے گا، دیکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ پیدا بھی جمعے والے دن ہوئے اور آپ کا وصال بھی جمعے والے دن ہے، اس کے باوجود اس جمعے کو عید کہا گیا۔ ان الجمعۃ عید للمؤمنین، فرمایا جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا اس میں یہ مسئلہ ہے، اور حضور نے خود بیان فرمایا، تو کیا نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہی دن اگر تاریخ ولادت ہو، تاریخ وفات ہو، تو آنے کی خوشی کے ساتھ جانے کا غم بھی ہونا چاہیے؟ تو یہ آج تک کے لیے عید کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام جس دن آئیں جائیں وہ آج تک عید کا دن رہے، وہاں سوگ کا نام تک نہیں ہے۔ تو جس دن آدم سمیت سارے نبیوں کے امام آئے اس دن سوگ کہاں سے آ گیا؟ اس دن بھی یہ عید ہی ہے اور خوشی ہی ہے۔ تو یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات سمجھنے والی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میرا تمہارے درمیان رہنا بھی بہتر ہے، پردہ کر جانا بھی بہتر ہے۔ تو پوچھا کہ جب تک آپ ہیں تب تک تو بہتر ہے، قرآن آ رہا ہے، وحی آ رہی ہے، آپ کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، صحابی بن رہے ہیں، برکات ہی برکات ہیں، تو جب آپ پردہ کر جائیں گے تب کیسے بہتر ہے؟ تو فرمایا میں اپنی جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں پر تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر تمہارے اعمال میں کچھ کمی کوتاہی و خامی ہوئی تو اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو میں نے کہا جو نبی قبر میں بھی تمہارے لیے خیر مانگ رہا ہے اس کا میلاد بنتا، پھر ماتم تو نہیں نہ بنتا۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو یہ اللہ آپ کا بھلا فرمائے، اور ناظرین تو آج بڑے جوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں کہتا ہوں یار سوچنے کی بات ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم کیسے کروں؟ وہ تو قبر میں بھی مجھے غمگین نہیں ہونے دیتے، میں کیسے غمگین ہوں؟ مجھے بتاؤ نا، اصل یہ مسئلہ ہے، بس اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔